بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع سورہ الفاتحہ کی 4 آیت کے متعلق ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس آیت میں مالک حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو دیے جانے والے بدلے کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدلے کا دن مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ بدلے کا محتاج ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرے، جو بھی کوشش کرے اور جو بھی مشقت کرے، ایک نہ ایک دن اس کو جو ہے اس کا نفع جو ہے اس کو مل جانا چاہیے۔ اور اس امید پر انسان جو ہے رات دن مشقت میں لگا رہتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ بہت کچھ خرچ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنا مال، اپنی جوانی، اپنا علم جو ہے وہ اسی امید پر خرچ کر دیتا ہے کہ ایک دن اس کو اپنی اس مشقت کا جو ہے اجر مل جائے گا، اس مشقت کا اس کو جو ہے نفع مل جائے گا، اور ایک دن اس کی زندگی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی، اور اس کے پاس نہ ختم ہونے والی خوشی ہوگی، نہ ختم ہونے والا سکون ہوگا، اور وہ ہمیشہ جو ہے ابدی فائدے میں رہے گا۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے احکامات کو بلا کر جو ہے وہ اپنے مقصد میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ وہ اسی امید پر جو ہے شادی کرتا ہے اور پھر اپنی اولاد کے لیے تدبیر کرتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ ایک دن اسے جو ہے اپنے صبر کا پھل مل جائے، اور ایک دن ایسا جو ہے وہ آ جائے کہ اس کے آرام کا دن ہو، اس کے سکون کا دن ہو، اور وہ آرام کبھی نہ ختم ہونے والا ہو، اور وہ خوشی نہ کبھی ختم ہونے والی ہو، ابدی ہو۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب جو ہے اس کے سکون اور آرام کا وقت آتا ہے تو بڑھاپا اسے آ لیتا ہے، یا پھر کوئی بیماری اسے آ لیتی ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جتنی مشقت اس نے کی ہے، جتنی محنت اس نے کی ہے، جتنی خواری اس نے کی ہے، یہاں تک کہ اپنے اس مقصد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بھی وہ بھول گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے وہ سکون، وہ خوشی اور وہ آرام نہ مل سکا جس کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا۔ تو بدلے کا دن مقرر کرنے میں یہ حکمت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسے بدلے کا دن مقرر کیا ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہوں تو وہ ہمیشہ جو ہے اچھی حالت میں رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جو ہے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس جو انسان جو ہے برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزارتا، تو اس کے لیے بدلے کا دن بہت سخت ہے، اور اس دن جو ہے وہ اپنے تمام اعمال کا بدلہ جو ہے جہنم کی صورت میں وصول کرے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زور والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے بادشاہ کہاں ہیں، اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں زمینوں کو لپیٹ کر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ تو چونکہ دنیا میں انسان کو اپنے تمام اعمال کا
بدلہ جو ہے ملنا وہ ممکن نہیں ہے، جس کے لیے جو ہے بدلے کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اور ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ دنیا میں جو بھی محنت کرتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا جو ہے مقصود ہوتا ہے اس سے، اور وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اگر اس کی محنت کے باوجود، مشقت کے باوجود اس کو پورا صلہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ملا، تو وہ اس بات پر مطمئن رہتا ہے کہ ایک دن جو ہے ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر جو ہے اس سے ضرور نوازے گا اسے، اور اسے ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ جس کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے اپنی امان میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور شیئر کریں۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔